بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب بن جاتے مسلمانوں کی حمایت میں آگے نہ آتی تو میوات میں اور بھی نقصان ہو جاتا۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ خواب پنجاتیوں نے محبت و امن کا جو یہ پیغام دیا ہے، ہم اسے پورے ملک میں پھیلائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ملک کو تباہ و برباد ہونے سے بچانے کا آخری راستہ یہی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نفرت تباہی اور بربادی لاتی ہے، محبت دلوں کو جوڑتی ہے اور خوشحالی لاتی ہے۔ ہریانہ کے ان خواب پنجاتیوں اور دوسرے امن پسند لوگوں نے یہ جو کچھ کیا ہے، لوگوں کے رویہ اور سوچ میں یہ ایک بڑی تبدیلی کا مثبت اور واضح اشارہ ہے، اور اس بات کا بھی کہ اب لوگ فرقہ پرستوں کی سازشوں کو پہچاننے لگے ہیں، اس لیے اب وہ آسانی سے ان کے بہکاوے میں نہیں آ سکتے۔ گورنر بلخ کی ازبکستان کے صوبہ سمرقند کے صوبائی حکام اور علماء کرام سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق بلخ کے گورنر حاجی محمد یوسف وفا کی قیادت میں صوبائی حکام کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے ازبکستان کے تاریخی صوبے سمرقند کے سرکاری دورے کے دوران مذکورہ صوبے کے ڈپٹی گورنر، علماء کرام اور شیوخ سے ملاقات کی ہے۔ اس وفد میں بلخ کے علماء کونسل کے سربراہ مولوی سعید ہاشمی، پولیس چیف ملا عبدالظاہر مدثر، 209 الفتح کور کے سرحدی بریگیڈ کے سربراہ جاوید مولوی، بلخ کے امور خارجہ کے سربراہ مولوی امین اللہ صادق، صنعت کے سربراہ مولوی امیر محمد، چیف آف کسٹم مولوی موسیٰ کلیم، چیف آف پبلک ہیلتھ اور بلخ کے صوبائی دفتر کے سربراہ مولوی سلطان محمد سعید، ازبکستان کے صدر عصمت اللہ ایرگشوف کے خصوصی نمائندے بھی شامل تھے۔ ملاقات میں بلخ کے گورنر نے سب سے پہلے سمرقند کے علماء کرام سے کہا کہ وہ اپنی دینی تعلیم کے ذریعے اسلام کی ترویج کریں اور اسے جاری رکھیں، آپس میں اتحاد برقرار رکھیں اور علماء کرام کے ذریعے لوگوں کے مسائل کو ذمہ داروں تک پہنچائیں۔ انہوں نے صوبہ بلخ اور سمرقند کے درمیان مسائل کے حل اور علماء کرام کے درمیان اچھی ہم آہنگی کے بارے میں بھی گفتگو کی۔ ملاقات کے اختتام پر دونوں فریقین کے درمیان علم کی توسیع، نشر و اشاعت اور دیگر علمی پیش رفت میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسلامی نظام کے ستونوں کو مضبوط کرنے میں علماء کرام کی بڑی ذمہ داری ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایک پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ اس ملاقات میں مذکورہ صوبے کے علماء کرام نے اس صوبے کے عوام کے سماجی، سیکورٹی اور معاشی مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ تعلیم و تربیت، دینی مدارس، مواصلاتی راستوں، صحت سے متعلق موضوعات پر بات کی اور امارت اسلامیہ کے ذمہ داروں سے کہا کہ وہ ان شعبوں پر خصوصی توجہ دیں۔ اسی دوران مولوی عبدالسلام حنفی نے جارحیت پسندوں کے خلاف جہاد اور اسلامی نظام کے قیام میں صوبہ جوزجان کے علماء کرام اور مجاہدین کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ اسلامی نظام کے ستونوں کو مضبوط کرنے میں علماء کرام کی بڑی ذمہ داری ہے۔ مولوی عبدالسلام حنفی نے تعلیم، مواصلات اور صحت کی سہولیات تک رسائی کو عوام کو بنیادی حق قرار دیا اور کہا کہ امارت اسلامیہ مذکورہ بالا مسائل کے حل کے لیے اپنی صلاحیت کی حدود میں رہتے ہوئے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر مائنز اینڈ پیٹرولیم شیخ شہاب الدین دلاور کا دورہ لوگر۔ تفصیلات کے مطابق وزیر معدنیات اور پیٹرولیم شیخ شہاب الدین دلاور نے مذکورہ وزارت کے دیگر سربراہان کے ہمراہ لوگر کے دورے کے دوران صوبائی حکام سے ملاقاتیں کی اور عوام کے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ملاقات میں لوگر کے ڈپٹی گورنر مولوی عنایت اللہ نے کہا کہ لوگر ایک امیر صوبہ ہے جس میں بہت سی معدنیات ہیں، ملک کی سطح پر کان کنی کے اچھے مواقع موجود ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس راہ سے لوگوں کو ریلیف دیں۔ انہوں نے لوگر کے عوام کے مسائل پر روشنی ڈالی اور وزارت معدنیات اور پیٹرولیم سے کہا کہ وہ اس وزارت سے متعلق لوگر کے عوام کے مسائل اور مطالبات حل کرے اور انہیں کابینہ میں بھی پیش کرے۔ اسی دوران معدنیات اور پیٹرولیم کے وزیر شیخ شہاب الدین دلاور نے کہا کہ اس نظام کی مضبوطی میں مجاہدین اور لوگر کے عوام کی قربانیوں کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے معاہدوں میں ضروری شفافیت، معدنیات کی سمگلنگ کی روک تھام، معروف کمپنیوں کے ساتھ معاہدوں اور کانکنی سے بہتر حاصلات اور محکمہ لوگر مائنز کے متعلقہ امور کے بہتر انتظام کے لیے 10 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دی ہے۔ نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور ملا عبدالغنی برادر کی ترک وزیر تجارت ڈاکٹر عمر سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق نائب وزیر اعظم افغانستان برائے اقتصادی امور ملا عبدالغنی برادر اخند نے ترکی کے دورے کے دوران ترک وزیر تجارت ڈاکٹر عمر سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری، علاقائی روابط اور دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اپنی گفتگو کے دوران ملا صاحب برادر اخند نے کہا کہ افغانستان اور ترکیہ تاریخ میں دو دوست اور برادر ملک رہے ہیں اور اب تعلقات کو فروغ دینے کا موقع ہے۔ دونوں فریقوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس موقع سے بہتر طور پر استفادہ کریں۔
اس ملاقات میں ملا عبدالغنی برادر خون نے ترکی کے ساتھ تجارتی تعلقات کو وسعت دینے، صنعتی زونز میں سرمایہ کاری، درمیانے اور چھوٹے کاروبار کی ترقی، دونوں ممالک کے درمیان فضائی راہداری کے افتتاح کے بارے میں بات کی ہے۔ انہوں نے مشترکہ تجارتی تعاون، دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ چیمبر آف کامرس کے قیام اور ترک سرمایہ کاروں کی جانب سے افغانستان میں سرمایہ کاری میں اضافے پر تبادلہ خیال کیا۔ ترکیہ کے وزیر تجارت جناب ڈاکٹر عمر نے نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور افغانستان ملا عبدالغنی برادر خون کو دونوں ممالک کے درمیان تجارت کی فروغ اور افغانستان میں ترک سرمایہ کاروں کی جانب سے سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کا یقین دلایا اور مزید کہا کہ متعلقہ اداروں کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ مکہ میں عالمی اسلامی کانفرنس کا آغاز، 150 علماء اور اسکالرز شریک۔ تفصیلات کے مطابق مکہ مکرمہ میں عالمی اسلامی کانفرنس اتوار سے شروع ہو گئی ہے۔ عالمی اسلامی کانفرنس وزارت اسلامی امور دعوت و ارشاد کے تحت کی گئی، جو 2 روز پر مشتمل ہے، جس میں پاکستان اور بھارت سمیت 85 ملکوں کے 150 عالم دین، مفتیان کرام، اسلامی محققین شریک ہیں۔ کانفرنس کا مقصد مختلف ممالک کے علماء اور مفتیان، مکاتب فکر، محققین میں رابطہ قائم کرنا ہے۔ کانفرنس میں سعودی وزیر اسلامی امور ڈاکٹر عبداللطیف آل شیخ نے افتتاحی خطاب کیا۔ کانفرنس میں شرکاء 7 پینلز پر مباحثہ کریں گے اور مباحثے کا موضوع رواداری اور باہم برداشت، انتہا پسندی اور دہشت گردی، علماء کرام اور دینی محکموں کے کردار سمیت مسلمانوں کو درپیش دیگر مسائل پر بات کی جائے گی۔